قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. صلوات محمد. ایک صلوات حضرات اور پڑھیں. ایک بہت ہی مختصر سی حدیث کلام نورانی ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس کلام پر گفتگو سے پہلے ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں کا یہ ممبر بہت ہی بلند ہے، اور ممبر کے معنی ہی ہوتے ہیں، مطلب پہلے کہیں عرض کر چکا ہوں، ممبر کا لفظ نبرا یا برس بنا، اس کے معنی ہے بلند کرنے کا وسیلہ. بعض زبانوں میں ممبر بھی بولتے ہیں اور منبر بھی بولتے ہیں. اگر ممبر بولا جائے تو اس کے معنی ہوں گے بلند کرنے کا وسیلہ، اور اگر منبر بولا جائے تو اس کے معنی ہوتے بلند کرنے کی جگہ. اب طے یہ کرنا ہے کہ آپ تو ذاکر کو بلند کر دیتے ہیں، لیکن ذاکر آپ کو کتنا بلند کرتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، ذاکرین بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو بلند کر دیا گیا، ہماری بلندی اسی میں ہے کہ لوگوں کو پست رکھیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. اگر پوری قوم بلند ہوگی تو اس کے سرمایے بھی بلند ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور حقیقت میں ممبر کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے کہ جب اس سے قوم بلند ہونا شروع ہو جائے. اور اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ گزشتہ 25-30 سالوں سے قوم بلند ہو رہی ہے تو یہ سمجھیں کہ ممبر کا حق ادا ہو رہا ہے. اور اگر قوم بلند نہیں ہو رہی ہے بلکہ اخلاقی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، اعتقادی لحاظ سے، حتیٰ فکری لحاظ سے قوم پست ہو رہی ہے، علمی لحاظ سے قوم پست ہو رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ممبر کتنی بھی اچھی لکڑی کا بنایا جائے، نہیں سونے کا چاندی کا ممبر بنا دیا جائے، نہیں رسول اللہ ہی کا ممبر لا کے رکھ دیا جائے تو بھی وہ ممبر نہیں رہ جائے گا. تو ممبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوم کو بلند کرے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قوم بھی بلند ہونے کے لیے تیار ہو. بلند ہونے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ بھی ممبر پہ آنے والوں کی تقریباً ہمارے بر صغیر میں یہ عادت سی ہو گئی ہے. ہماری بات یہ نہیں، ہمارے ایک بزرگ کی بات ہے کہ وہ وہی باتیں پڑھتے ہیں جو لوگوں کو پسند ہے، جبکہ ہونا یہ نہیں چاہیے. ممبر سے لوگوں کی پسند نہیں پڑھی جائے بلکہ لوگوں کی ضرورت کو پڑھا جائے. لیکن اب یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ باتیں پسند پڑھی جاتی ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں. تو اس کا بہترین حق ادا کرنا یہ ہوا کہ آپ اپنی پسند کو تبدیل کر لیں
نہیں بیچ میں رکاوٹ ہو گئی ہے، ایک مرتبہ آپ لوگ آمادہ ہوں، آپ اپنی پسند کو تبدیل کر لیں تو ممبر کے بیان بھی بدلنا شروع ہو جائیں، یعنی پھر ممبر قوموں کو بلند کرنا شروع کرے گا۔ اور جب تک یہ حق ادا نہیں ہوتا عزیزو، ممبر کی فریاد رہے گی۔ کچھ فریادیں ہیں تو جو روایتوں میں بیان کی گئی ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فریاد بلند کرنے کے لیے لازم نہیں ہے کہ انسان ہو یا انسان کی زبان ہو۔ مثلا روایت میں ہے کہ قرآن اگر شکایت کرے گا تو وہ شکایت قبول ہے، مسجد کی شکایت ہے، مسجد ہو، اس کے اطراف میں چاروں طرف مومنین ہو اور مسجد میں افراد کی تعداد بہت کم ہو تو مسجد شکایت کرے گی، یہ روایت میں ثابت ہے۔ تو جس طرح قرآن شکایت کر سکتا ہے، جس طرح اینٹ اور پتھر کی مسجد شکایت کر سکتی ہے، اس طرح رسول اللہ سے منسوب ممبر بھی شکایت کر سکتا ہے۔ اور ممبر کی شکایت اور ممبر کی فریاد بہرحال بہت زیادہ مؤثر ہے، چونکہ اس ممبر سے بہت کچھ ہوا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں جو ابھی گزر گئے ہیں، ان کا ایک جملہ ہے کہ اسی ممبر سے قوم خراب ہوئی ہے، اسی ممبر سے اسے بننا ہے۔ اب ممکن آپ کو پہلے جملے پہ اعتراض ہو کہ قوم خراب نہیں ہوئی، اگر آپ مطمئن ہو کہ ہماری قوم بلند ہو رہی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم، اگر قوم آپ کے نظر میں بلند ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے ممبروں نے حق ادا کیا ہے، لیکن اگر قوم پستی کی طرف جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مایوس پھر بھی نہیں ہونا ہے، خود کو تبدیل کر کے ممبر کی حالت کو بھی تبدیل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ خطابت کے نقطے نہیں ہیں، آپ لوگ کو تعریف کرنے کی عادت ہے، کر لیا ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ممبر کے مزاج کو بدلنے کے لیے آپ کو اپنے خود مزاج کو تبدیل کرنا ہے۔ اور اس بات کو تھوڑا ہمیں کہنا نہیں تھا، لیکن یہاں تک بات آ ہی گئی ہے تو عرض کر دوں کہ یہ مزاج کو اس لیے بھی تبدیل کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہمارا یہی مزاج باقی رہ جائے تو جب واقعی وارث ممبر آ جائے تو اس کی بات سننے کے لائق ہی نہ رہ جائے۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ سنگین ہے عزیزوں، کیونکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس ذوق کی مجلسیں ہم سننا چاہتے ہیں اور جو ہم نے معیار قائم کر رکھے ہیں اور جن معیاروں پر ہم تولتے ہیں اور جن معیاروں پر ہم آ کر اظہار کرتے ہیں کہ آج کی مجلس کیسی ہوئی ہے، وہ معیار کہاں سے آیا یہ مجھے نہیں معلوم، لکھنؤ سے آیا، حیدرآباد سے آیا، کسی دوسرے ملک سے آیا، پڑوسی ملک سے آیا، جہاں سے بھی آیا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ معیار کس نے بنایا، لیکن یہ طے ہے کہ 30-35 سالوں کے درمیان میں بنا، اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ یہاں پہ بعض بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی بہت ساری مجلسیں سنی ہوئی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا یہی مزاج باقی رہ گیا تو یہ تو طے ہے نا کہ پوری امت مسلمہ امام زمان کا انتظار کر رہی۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں یہ موقع اچھا ہے، ایک آدھ صلوات اور پڑھ لیں، بعد میں شاید موقع کم ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلوات ایک عظیم عبادت ہے اور شاید ہمارے طرز گفتگو میں تھوڑا سا آپ محروم رہ جائیں تو اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، جب فرصت ملے صلوات پڑھ لیں، ایک صلوات اور پڑھیں۔ امام زمان کا آنا یہ طے ہے، یہ شیعہ سنی کسی بھی فرقے کے نزدیک اس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے کہ امام زمان آئیں، چاہے کیسا بھی فرقہ ہو۔ حتیٰ اس مسئلے پر محمد ابن سلمان جیسا ظالم اور احمق، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ظلم اور حماقت دونوں اکٹھا ہو جائیں تو کیا گل کھلاتے ہیں، وہ بھی اس بات کا یقین رکھتا ہے۔ اس نے 3 سال پہلے کیمرے کے سامنے آ کے کہا کہ امام زمان کا لشکر، امام مہدی کا لشکر تیار کیا جا رہا ہے۔ اب وہ ملک کا بھی نام لیا تھا، میں یہاں پہ ملک کا نام نہیں لیتا، کس ملک پہ تیار ہو رہا ہے، لہذا اس کے مقابلے میں ہم بھی لشکر تیار کریں گے۔ 34 ملکوں کا لشکر ملا کے اکٹھا کیا، افراد کو بلایا، کمانڈرز کو بلایا، جنرلز کو بلایا،
تک ایک ایسا لشکر بنائے جو امام مہدی کے لشکر کا مقابلہ کر سکے۔ تو ابھی ہمیں وہ بحث نہیں کرنی ہے کہ امام مہدی کے لشکر کے مقابلے میں یہ خریدے ہوئے تنخواہوں والے لشکر کہاں تک ٹکیں گے۔ اس کا ایک نمونہ ہم نے ابھی دیکھ لیا کہ امام زمان کے لشکر کی آرزو کرنے والے جب جوان سامنے آئے تو یہ ڈالروں اور درہموں سے خریدا ہوا لشکر کیا بن کے رہ گیا۔ یہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا سیریا میں، عراق میں۔ لہذا وہ ہماری بحث فی الحال نہیں ہے۔ یہ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ تمام امت، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے عالم ہو، چاہے متقی ہو، چاہے پرہیزگار ہو، چاہے ظالم ہو، چاہے حاکم ہو، تمام امت مسلمہ کو اس بات پر یقین ہے، متواتر روایات ہیں، شیعہ سنی سب کے نزدیک روایات ہیں، وہ امام زمان نہیں کہتے، وہ امام مہدی کہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، ہم امام زمان کہتے ہیں چونکہ ہمارے نگاہ میں ابھی وہ امام زمان ہے، وہ کہتے ہیں امام مہدی پیدا ہوں گے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ لیکن نام میں شک نہیں ہے، لقب میں شک نہیں ہے، علامتوں میں جو یقینی علامتیں اس میں بھی شک و شبہ اور اختلاف نہیں ہے، جو یقینی علامتیں ہیں تو یہ چیز یقینی ہے۔ خود امام زمان آئیں گے تو حکومت کریں گے، عالمی حکومت کریں گے، ایک عالمی حاکم خطبہ بھی دے گا، حکومت کرنے والا خطبہ بھی دیتا ہے۔ امیر المومنین نے 4 سال 9 مہینے حکومت کی، 4 سال 9 مہینے کے جو خطبے ہیں امیر المومنین کے وہ بھی اکٹھا کیے گئے، تقریباً 10 جلد نہج البلاغہ کے برابر بنتے ہیں، جو لوگوں نے یاد کر لیے تھے۔ یہ نہیں کہ سب خطبے، جو لوگوں نے یاد کر لیے تھے، جو لوگ جانتے تھے کہ امیر المومنین کے بیان بھلا نہیں دینا چاہیے، تو انہوں نے اتنی اہمیت دی تھی امیر المومنین کے خطبوں کو کہ یاد کیا تھا، ہم تک پہنچایا۔ ابھی ہمارے ممبروں نے امیر المومنین کے کلام کی اہمیت کو اتنا چھین لیا ہے کہ ممکن ہے سال بھر اور زندگی بھر ہمارے گھر میں نہج البلاغہ رکھی رہ جائے، یہ کتاب رکھی رہ جائے، لیکن اسے ہمیں پڑھنے کی توفیق نہ ہو۔ لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک اتنا اہم تھا کلام امیر المومنین کے کہ لفظ بلفظ خطبوں کو یاد کرتے تھے۔ اس زمانے میں اتنی آسانی نہیں تھی، ریکارڈ کرنے کی سہولت نہیں تھی، لکھنے کی اتنی آسانیاں نہیں تھی، لکڑیوں پہ لکھا جاتا تھا، کھال پہ لکھا جاتا تھا، پتوں پہ لکھا جاتا تھا، کاغذ اتنی آسانی سے فراہم نہیں تھے، لیکن وہ سب جتنا 4 سال 9 مہینے میں اکٹھا کیا گیا، وہ ایک نہج البلاغہ آپ کے سامنے آتی ہے، لیکن تقریباً 10 نہج البلاغہ کے برابر کلام امیر المومنین ہے۔ البتہ نہج البلاغہ کے مقابل میں بھی اب ایک کتاب لائی گئی، اسی ہندوستان سے لکھی گئی ہے کہ وہ جو غالیوں کے کلام کو اکٹھا کر کے امیر المومنین سے منسوب کر دیا گیا ہے، وہ بھی اسی ہندوستان میں آئی ہے، اور شاید آخر میں تھوڑا سا اس کا ذکر ہو۔ تو یہ طے ہے کہ جب امام زمان آئیں گے تو حتماً خطبہ دیں گے۔ خطبہ دینے والے کو عربی میں کہتے ہیں خطیب۔ اب یہ لفظ یہاں تک میں آپ کو اس لیے لے آیا کہ خطیب اور خطابت یہ سب خطبے سے ہے، اور خطیب کا معیار، خطابت کا معیار اور خطیب کا معیار کم سے کم ساری دنیا یہ یقینی طور پر کہتی ہے، جس کا علم و ادب سے سابقہ ہے، چاہے وہ کسی بھی فکر کا رہنے والا ہو، کہ امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی خطیب نہیں رہا ہے۔ اب اگر ان معیاروں پر ہم آگے دیکھیں، چونکہ یہ طے ہے کہ امام زمان جو خطبہ دیں گے، امام زمان لکھنوی یا سرسی یا جو آپ نام لیں بمبئی کے خطیبوں جیسا خطبہ نہیں دیں گے۔ امام زمان جو خطبہ دیں گے وہ امیر المومنین جیسا اور رسول اللہ جیسا دیں گے۔ اگر آپ کو ذرہ برابر شک ہو تو مجھے پہلے ہی روک دیجیے کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، امام زمان بھی مجبور ہوں گے ہمارے خطیبوں کی طرح خطبہ دینے کے لیے، تو امام زمان تو نہیں ہوں گے مجبور، ہم مجبور ہو جاتے ہیں، ہم امام کی چاہتوں کو دیکھ کے مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، اپنے طریقوں کو بدل لیتے ہیں، لیکن امام زمان طریقوں کو نہیں بدل سکتے۔ امام زمان کا طریقہ وہی ہوگا جو نوح کا تھا، جو ابراہیم کا تھا، جو موسیٰ کا تھا، جو عیسیٰ کا تھا، جو رسول اللہ کا تھا، جو انبیاء کا تھا، جو امیر المومنین کا تھا، جو رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ تو ابھی سوال یہ ہے کہ اگر امام زمان آ کر یہاں پہ خطبہ دے ہمارے سامنے، تو ہم امام زمان کی خطابت کو سننے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں؟ جو معیار ہم نے بنا رکھا ہے اپنے درمیان میں خطابت کا، اور جو مزاج ہم نے ممبروں کا بنا رکھا ہے مجلسوں کا، وہ تو ابھی ہمیں آمادہ نہیں کیے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم اس لائق نہیں بن سکے ہیں کہ امام زمان کی خطابت کو سن سکیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سالوں سال جس امام کی امید کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے،
جب وہ آ کر خطبہ دینا شروع کرے تو یہ کہہ کر ہمیں نکل جانا پڑے کہ نہیں یہ خطابت تو میں نہیں سن سکتا، اس خطابت کے سننے کا مزاج ہی ہمارا نہیں۔ معاف کیجیے اگر میں تھوڑی سی بات اس لیے کہہ دی کہ قوم کی حالت پست سے پستر ہوتی جا رہی ہے عزیزو، اور قوم کو اسی ممبر سے بلند کیا جا سکتا ہے، لیکن بلند ہونے کے لیے اگر ممبر پر آنے والا بلند کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ کو بلند کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے مزاج کو، اپنی سماعت کو، اپنے ذوق کو، اپنے سماعت کے انداز کو اگر یہ بلند کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر علم بھی ہمارا، علمی بلندی بھی ہو جائے گی، اخلاقی بلندی بھی ہو جائے گی، اعتقادی بلندی بھی ہو جائے گی، سماجی بلندی ہو جائے گی، پستیوں میں نہیں۔ ابھی ہم اسی دنیا میں ہیں، اسی دنیا میں بہت کم تعداد میں لوگ موجود ہیں، لیکن انہوں نے پوری دنیا میں شیعت کے پرچم کو بلند کر دیا۔ ہم کروڑوں میں رہ کر ابھی ذلتوں کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن کہاں لاکھوں میں جو لوگ موجود ہیں انہوں نے شیعت کے پرچم کو بلند کر دیا۔ وہ تعداد اہم نہیں ہوا کرتی، ارادے اہم ہوا کرتے ہیں، طریقے اہم ہوا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث کا جملہ پڑھا ہے کلام امیر المومنین، وہ بھی اسی مطلب کی طرف ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، تم نہیں دیکھو گے جاہل کو، جاہل کی پہچان، ہم نے جاہل کی پہچان یہ کر رکھی کس کے پاس کتنی ڈگری ہے، کس نے کتنے سال کالج میں یونیورسٹی میں گزارا ہے، کس نے کتنے سال حوزے میں گزارا ہوا ہے، یہ کوئی بھی معیار نہیں ہے، نہ حوزہ، نہ قم، نہ نجف، نہ یونیورسٹی، نہ کالج، یہ کوئی بھی معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے، امیر المومنین کا دیا ہوا معیار یہ دیکھو وہ افراط کر رہا ہے یا نہیں، تفریط کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر وہ متوازن ہے، اگر وہ معیار توازن پر ٹھہرا ہوا ہے، اگر وہ میزان اعتدال پر قائم ہے تو وہ عالم ہے، لیکن اگر میزان اعتدال پر نہیں ہے، اگر حد سے آگے بڑھا ہوا ہے تو بھی جاہل ہے، حد سے پیچھے رہ گیا ہے تو بھی جاہل۔ یہ ڈیفینیشن ہے امیر المومنین کی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کبھی بھی تم جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوگا، یا افراح، یا مفرط یا مفرط۔ مفرط یعنی جو حد سے تجاوز کر جائے، جو افراط کرے، جو حدوں کو پار کر جائے، جو حدوں کو پہچانتا ہی نہ ہو، جو سمجھ ہی نہ سکے کہ حدیں کہاں ہے، جو یہ نہ پہچانتا ہو کہ بندگی کی حد کہاں ہے، ربوبیت کی حد کہاں سے شروع ہو جاتی۔ جب یہ حدیں آشنا نہیں ہوگا تو حتماً انسان افراط و تفریط کر رہا ہوگا۔ اور یہیں پر ایک جملہ مجھے اور یاد آ رہا ہے، ابھی ہم نے اس کو دیکھ بھی لیا مطمئن ہونے کے لیے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد۔ اگر امام کی اس تعریف کے ذیل میں امام فرماتے ہیں، دیکھیں بعض ائمہ ہیں جن کے لیے ہم نے کچھ صرف نام سن رکھے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کا کبھی کبھی نام سننے میں آ جاتا ہے نا، جیسے ولایت کا لفظ آتا ہے، مولائی کا لفظ آتا ہے، تو بہت کم ہم اپنے آپ کو دیگر ائمہ تک پہنچا پاتے ہیں۔ جب ائمہ تک نہیں پہنچا پاتے تو پھر ائمہ کی وراثت تک کہاں پہنچا پائیں گے، ہماری مشکل ہے۔ عراقی لوگ بڑے جذباتی ہیں، تقریباً ہم ہی لوگوں جیسے بہت جذباتی لوگ ہیں، اور جذبات کے ساتھ جب دین آگے بڑھتا ہے، جب جذبات سرپرست ہو جاتے ہیں، جذبات لیڈ کرنے لگتے ہیں، تو عقل جو ہے دھیرے دھیرے اپنا راستہ پیچھے ہوتی چلی جاتی ہے۔ جذبات بہت ہی قیمتی چیز ہے، لیکن اگر عقل کی سرپرستی میں آگے بڑھ رہے ہیں تو بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ معصوم کتنے ہیں؟ کہا 14۔ کہا امام کتنے ہیں؟ کہا امام 12 ہیں۔ کہا اماموں کے نام بتاؤ۔ اس نے بتانا شروع کر دیے، پہلے امام علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام ابوالفضل العباس، پانچویں امام زین العابدین۔ میں صحیح پڑھ رہا ہوں آپ؟ اور بڑے ہی سنجیدگی سے اس نے سارے نام گنا دیے۔ جب سارے نام گنائے کہا تو یہ 12 کے بجائے 13 ہو گئے، یہ تو زیادہ ہو گئے۔ تو کہا وہ اگر زیادہ ہو گئے تو وہ تقی نقی میں سے ایک کوئی کم کر لو۔ دیکھیے یہ بات اس انداز سے کہی جائے گی کہ تھوڑا سا آپ کو وہ آ گئی، ہنسی آ گئی، لیکن اصل مسئلہ بڑا یہ دردناک بھی ہے۔ یعنی ائمہ کے لیے، ائمہ کو
امام کہتے ہیں امام ہیں. اللہ اکبر. امامت کا مقام کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام سے امامت کی بحث کہ تم کیا جانو کہ امامت کیا ہے. ابھی ہماری بحث یہاں امامت کی نہیں ہے، لیکن کم سے کم امامت کے پہچاننے کا ایک معیار یہ کہ امام کے کلام سے اس قدر آشنا ہو جائے کہ جب امام کے کلام کے نام پر، امام کے نام پر جب باطل کلام لا کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے تو ہمارے اندر اتنی آشنائی تو ہے کہ ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ شعر غالب کا ہے یا اقبال کا ہے. اسلوب کلام سے شاعر کے شعر کو پہچان لیتے ہیں، شعر سے شاعر کو پہچان لیتے ہیں، نام لیے بغیر پہچان لیتے ہیں کہ بھئی یہ اسلوب فلاں شاعر کا ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہم امام کے کلام سے، کلام سن کر اسلوب کلام سے نہیں پہچان سکتے کہ امیر المومنین کا کلام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ تھوڑا سوال ہے. اب میں 2 مجلسیں پہلے یہاں پڑھ چکا ہوں، اس لیے آپ اتنا آشنا ہوں گے، انتظار نہیں کر رہے ہوں گے کہ آخر میں بھی مائک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہم اپنی آواز اور بھی کم کر لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو انتظار نہیں ہوگا چیخنے چلانے کا، اگرچہ آپ کی عادت ہوگی لیکن تھوڑا سا آپ کو مجھے اس طرح سننا پڑے. کم سے کم انسان کلام امام کو اتنا آشنائی کلام امام سے پیدا کر لے، اتنا پڑھ لے کہ اسلوب کلام کو پہچان لے. اگر امام کے کلام کے نام پر غالیوں کا کلام لا کر پیش کیا جائے تو پہچان لے کہ امام کا کلام ہے یا نہیں. جب امیر المومنین کے نام پر غلو پیش کیا جائے تو انسان پہچان لے کہ کلام امام ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے اگر سارا کلام نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم نہج البلاغہ کو اتنا پڑھے انسان، کم سے کم اقبال اتنا تو پڑھے کہ پہچان لے کہ کلام اقبال ہو سکتا ہے یا نہیں. یہ معذرت چاہتا ہوں میں آپ کو جملہ کہتے ہوئے. کبھی ہمارے ایک بزرگ تھے، کہتے بھائی اب توحید کی باتیں کرنا تو میں نے چھوڑ دی ہیں، میں کہتا ہوں تھوڑا سا شرک تو کر لیا کرو. لوگوں کو یہ کیا بات ہے، شرک سے بڑا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. یہ اتنا جب معیار قوم کا گھٹ جاتا ہے تب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. کہ تھوڑا شرک تو کر لیا کرو. کہا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ شرک کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا. تو آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں تھوڑا شرک کر لیا کرو؟ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، شرک کا مطلب کیا؟ یہ اللہ کو شریک کر دینا کسی کام میں. شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا جرم ہے، اس کو آ کر اس لیے یہ بات کہنی پڑی کہ لوگوں نے اللہ کو بالکل بھلا ہی دیا تھا کہ اللہ کو کسی کام میں شریک بھی نہیں کرتے. اور ہم جس کلچر میں زندگی گزار رہے ہیں، جن لوگوں کے درمیان میں، انہوں نے تو پوری دنیا کو تقسیم کر دیا. ہوائیں کسی کے حوالے، اگنی کسی کے حوالے، پانی کسی کے حوالے، ہوا کسی کے حوالے. تو ان کی اس مزاج کو دیکھ کے ہمیں اتنا اچھا لگنے لگا کہ ان کی مشرکانہ ترین باتوں کو ہم نے اپنے دین میں داخل کر دیا اور سب کچھ حوالے کر کے اللہ کو تنہا بٹھا دیا. یہ اب تو چھٹی لے لے، بہت ریٹائر ہو گیا، تھک گیا ہوگا، معاذ اللہ. اپنی روز مرہ کی زندگی میں ہم کتنی بار کہتے ہیں اپنے امور میں اللہ کے لیے. تو کبھی کبھی مسئلہ امامت تک بھی ایسا آتا ہے کہ امامت کی حد تک اتنا تو انسان ہو. ابھی امام کی کوئی کلام پڑھا جائے، کوئی بات پڑھی جائے تو مقابل میں پوری کتاب لکھی گئی ہے. اسی ہندوستان میں پوری کتاب لکھی گئی ہے، غلو سے بھری ہوئی کتاب، اور منسوب کی گئی کدھر؟ امیر المومنین کی طرف. لوگ جا کر نہج البلاغہ بھی نہیں خریدتے امیر المومنین کی جو واقعی نہج البلاغہ ہے، جو 1000 سال پرانی ہے، لیکن اس سے پہلے کی کتابوں میں یہ سارے خطبے موجود ہیں. جو یقینی امیر المومنین کی نہج البلاغہ ہے وہ نہیں خریدتے. ابھی غالیوں کی کتابیں خرید کے لا کر ممبر پہ بھی پڑھ رہے ہوتے. یہ ہے قوم کی پستی کی حالت. میں صرف تھوڑا سا آپ کو یہ اندازہ کرا رہا ہوں کہ اگر یہ قوم کی حالت بنی رہی تو آپ تو شاید بچ کے نکل جائے، لیکن اگلی نسلیں بہت خطرے میں، واقعاً خطرے میں. تو یہاں پر جو کلام مجھے یاد آیا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہم صلی علی
فرمایا کہ لو سکت الجاہل مختلف الناس، اگر جاہل خاموش ہو جائے تو لوگوں میں کوئی اختلاف ہی نہ ہو۔ سر یہ عظیم کلام ہے عزیزوں، ہم جیسے معمولی لوگ اس کلام کی ترجمانی بھی نہیں کر سکتے، لیکن عجب نورانیت ہے۔ اگر جاہل خاموش ہو جائے تو کوئی بھی اختلاف نہیں ہو، لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں ہو، یعنی جتنا بھی اختلاف ہے، چاہے وہ دینی اختلاف، چاہے وہ قومی اختلاف، چاہے شرق و غرب کا اختلاف، یہاں بھی شرقی و غربی محلے ہیں، وہاں بھی ہے کچھ اختلاف، انشاءاللہ کہ نہ ہو۔ مجھے یہ بتایا کہ شرق و غرب ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اختلاف ہے کہ نہیں، اچھا ہوا نہیں بتایا۔ انشاءاللہ کہ نہیں، خدا کرے کہ کبھی نہ ہو۔ مومنین کے درمیان میں اختلاف، ممبروں میں اختلاف، مسجدوں میں اختلاف، یہ سارے اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ امام علی نقی علیہ السلام بیان کر کے چلے گئے ہیں۔ اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ جسے خاموش رہنا چاہیے تھا وہ بولنے لگتا ہے، اور جب جاہل بولنے لگتا ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کو خاموش ہونا پڑتا ہے۔ یہ قانون، پھر محروم ہو جائیں گے۔ اگر سامری کے گرد لوگ گھیرا بنا لیں گے تو ہارون کو خاموش ہو جانا پڑے۔ اب یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ اگر سامری کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو لازمی طور پر ہارون کو خاموش ہو جانا پڑے۔ تو ہر دور میں سامری بھی آتے رہیں گے، ہر دور میں ہارون بھی آتے رہیں گے، یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ سامری کی سننا ہے یا ہارون کی سننا۔ یقینی ہے، ایک چھوٹے سے گھر کے یونٹ سے لے کر کے پورے معاشرے اور ملکوں تک اگر جاہلوں کو خاموش کر دیا جائے، چونکہ وہ خود خاموش نہیں ہوں گے، جو جاہل ہوتا ہے وہ کبھی بھی خاموش نہیں ہوگا، اس کی مشکل ہی یہی ہے، کیونکہ جاہل کبھی اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ جاہل سمجھ لے تو وہ بھی عالم بن جائے گا، نہیں سمجھے آپ اس بات کو؟ اگر جاہل اپنے آپ کو جاہل سمجھ لے تو حتماً وہ عالم بننے کی کوشش کرے گا، تو عالم بن بھی جائے گا۔ اس کی ساری مشکل ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو جاہل سمجھتا نہیں۔ اب جاہل نہیں سمجھتا تو لہذا بولے گا تو اختلاف ہوگا۔ ایک گھر میں اختلاف ہوتا ہے، نفرتیں پھیل جاتی ہیں، خونی رشتے ٹکراؤ پیدا کرنا شروع کرتے ہیں، خونی رشتے دشمن ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، نہیں اس سے بھی آگے بڑھ کر خون سے بھی زیادہ قیمتی رشتہ جو ایمانی رشتے ہیں، ایمانی رشتے ایک دوسرے کے مقابل میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاہلوں کو بولنے کا موقع دے دیا گیا۔ یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا عزیزو، مایوس نہیں ہے، حق کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا۔ جب تک یہ آپ مسئلہ حل نہیں کر پائیں گے، ہم ائمہ کی 50,000 حدیثوں میں سے کچھ بھی ایک نہ سمجھ پائیں، آج کی اس مجلس میں ہماری کوئی بھی بات آپ نہیں سمجھے، صرف امام نقی علیہ السلام کی ایک حدیث کو سمجھ لیں کہ لو سکت الجاہل مختلف الناس، کہیے تو میں پڑھ کے اتر بھی آؤں، واقعاً کافی ہو جائے گا۔ اگر جاہل خاموش ہو جائے تو کوئی بھی اختلاف نہیں۔ تو دو راستے ہیں، یا تو جاہل عالم بننے کے لیے تیار ہو جائے، خود احساس کر لے کہ بہت اچھا ہے کہ میں جاہل ہوں، یا احساس دلائیں کہ نہیں، احترام سے احساس دلائیں کہ آپ جاہل ہیں، یہ نہ کہیں آپ جاہل ہیں، آپ عالم نہیں ہیں۔ عالم جو عالم کے مقابل میں جاہل ہی ہوتا ہے نا، بیچ کی کوئی اور تیسرا آپشن تو نہیں ہے۔ یہ احساس دلائیں، یہ احساس دلائیں اس لیے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کم سے کم نہ باب علم کے ممبر پر آئے نہ مدینہ علم کے ممبر پر آئے۔ تو اگر جاہل خاموش ہو جائے، ایک گھر میں بھی اختلاف نہیں ہوتا، گھر کے اندر اختلاف کب ہوتا ہے؟ جس کو خاموش رہنا تھا، وہ ممکن ایک جوان انسان ہو، ممکن ایک، لیکن وہ سمجھدار ہو، تو گھر کے بزرگ لوگ بھی خاموش ہو جائیں، بولنے دیں۔ ایک ایسا انسان جو گھر کے مسائل حل کرنے کی فکر میں ہے، پھر ایسے انسان کو نہیں بولنے دو جو آ کر اس مسائل کو بڑھا دے، اختلاف کو بڑھا دے۔ میاں بیوی کے درمیان میں کہا گیا، قرآن کہتا ہے کہ ذمہ دار لوگ لائے، ایسے لوگ لائے جو اگر مشکل کو حل کریں،
نہ یہ کہ ایسے لوگ لا کر بٹھائے جائیں کہ جو اور مشکل کو بڑھا دیں، نفرتیں بڑھا دیں، پرانی باتیں ابھار ابھار کے لائیں، بھائی بھائی کے درمیان میں، انسانوں کے درمیان میں اختلاف بڑھا دیں۔ کیوں بڑھا دیں گے؟ اس لیے کہ جاہل ہے اور بول رہے ہیں جسے نہیں بولنا تھا۔ پھر کون بولے؟ وہ بولے جو عالم ہے۔ عالم ہوگا تو ذمہ دار ہوگا، ذمہ دار ہوگا تو مشکل کو بڑھائے گا نہیں، مشکل کو حل کرے گا۔ یہ گھر کے یونٹ سے لے کر کے پورے معاشرے تک، دینی مسائل تک، کہ جہاں صرف ایک مسئلہ حل کر لیں، آپ حل کرنا، یہ مسئلہ آپ ہی کو حل کرنا ہے کہ کس کی سننی ہے، کس سے سننا ہے، کس سے سننا ہے، یہ طے کرنا پڑے گا۔ قرآن میں بار بار یہ واقعہ اسی لیے آ کے رکھا گیا ہے کہ موسیٰ کی سننا ہے، ہارون کی سننا ہے یا سامری کی سننا۔ ظاہر ہے سامری کے سننے میں زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ سامری سے لوگوں نے چاہا کیا تھا؟ سامری سے لوگوں نے چاہا تھا پتھر کا خدا، مٹی کا خدا، اس نے سونے کا خدا بنا کے دے دیا۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمیں ایسا خدا بنا کے دو جو دوسری قوم کر رہی تھی۔ وہ تو بیچارے مٹی کے خدا بنا کے اس کی بندگی کر رہے تھے۔ سامری نے کیا کہا؟ سامری کہ تم مٹی کے خدا مانگتے، ہم تمہیں سونے کا خدا بنا کے دیتے۔ وہ سونے کا خدا تو مل جائے گا لیکن ہارون پھر نہیں مل پائے گا، پھر موسیٰ نہیں ملے گا۔ موسیٰ آئے گا تو کیا کرے گا؟ حضرت موسیٰ نے آگے کیا کیا؟ ابھی آپ جا کے قرآن میں داستان پڑھیے کہ کیا جرم تھا اور کیا سزا ہوئی۔ اتنے بڑے جرم کی سزا کیا ہے؟ آپ لوگوں کے لحاظ سے کیا سزا ہے؟ ہم لوگوں کے لحاظ سے اگر دیکھیں کہ کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہارون خاموش تھے، سامری کی سن لی، غلطی ہو گئی، چلو معاف کرو، ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ مسئلہ اتنا نہیں ہے۔ اگر موسیٰ پلٹ کے آئیں گے 40 دنوں بعد، اب یہ طے کرے ابھی سے کہ کوئی اور پلٹ کے آنے والا ہے، صرف موسیٰ ہی پلٹ کے نہیں آئے ہیں، کوئی اور بھی ہے جو پلٹ کر آنے والا ہے۔ جب موسیٰ پلٹ کے آئے تو انہوں نے کیا سزا دی؟ موسیٰ بڑے رحم دل ہیں، موسیٰ اولو العزم نبی ہیں، موسیٰ نبیوں کے طریقے ایک ہیں، انداز ایک ہے، وہ انداز کبھی بدلا نہیں کرتے، تو موسیٰ کیا سزا دیں گے؟ کہیں گے چلو ایک مرتبہ غلطی کر لیے بس؟ کہا نہیں، یہ اتنی معمولی غلطی نہیں، ایک مرتبہ غلطی میں چھوڑ دیا جائے گا، قتل کرو۔ موسیٰ تو نہیں تلوار لے کے کھڑے ہوں گے 70,000 لوگوں کو قتل کریں گے، یعنی تم ایک دوسرے کو، خود کو قتل کرو، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہ قرآن کی آیت، یہ واقعات میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں اس پہ آپ سوچیں کہ کوئی صحیح ہے کچھ غلط ہے، یہ واقعات قرآن ہے۔ موسیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ہزاروں، اب اس میں یہاں پہ اختلاف ہے، یہ تاریخی مسئلہ ہے، اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ہزاروں، 40,000، 70,000 اتنے انسانوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ سزا یہ تھی، جرم اتنا بڑا کیا تھا، جرم یہ تھا کہ ہارون خاموش رہے، تم سامری کی سنتے رہے۔ تو اگر اس جرم کو جاری رکھا جائے گا تو کوئی نہ کوئی موسیٰ تو آنے والا ہے، کہیں اس سزا کے مستحق نہ بنتے چلے جائیں۔ اور مستحق وہ بننا تو بات کی بات ہے، موسیٰ تو 40 دن بعد آ گئے تھے، آنے کے بعد سزا دی، ہم ابھی اسی سزا میں گرفتار ہیں، ہم ابھی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ جہالت کو آ کر بولنے کا موقع دیا گیا، اسی بنیاد پر سیریا میں، عراق میں، پاکستان میں، بہت سارے ملکوں میں لاکھوں انسانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اور وہ قتل ہو جانا تو آسان ہے، جو ہماری زمینوں پہ ہو رہا ہے، جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو مومنین کے خلاف بول رہے ہیں، یہ سب کس لیے ہے؟ ان سب کی بنیاد جڑ امام نقی اسلام نے بیان کی کہ جاہل کو بولنے کا موقع دیا۔ لو سکت الجاہل مختلف الناس، اور جاہل جب بولے گا کیا بولے گا؟ یا افراط یا تفریط، کبھی بیلنس حالت میں نہیں رکھے گا قوم۔ افراد و تفرید کے مطلب ہی یعنی حد سے آگے یا حد سے پیچھے، قوم کو بیلنس اور تعادل اور متوازن اور متعادل اور متناسب حالت میں نہیں رہنے دیا جائے، کیونکہ اگر قوم متوازن حالت میں رہے گی تو غیر متوازن لوگوں کی بات نہیں سنے گی۔ کچھ لوگ بہت زیادہ غیر متوازن ہو جاتے ہیں، حتیٰ انداز متوازن نہیں رہ جاتا۔
ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی لوگ ہیں، میں شہر کا نام بھی نہیں لوں گا، اشارے بھی نہیں کروں گا کہ آپ لوگ سمجھ سکیں، اچھے گھرانے کے لوگ ہیں، بہت مہذب لوگ ہیں، بہت زیادہ، اور بہت سارے لوگ اس میں ذاکرین ہیں، اچھی مجلسیں پڑھتے ہیں، لیکن بہت چیخ چیخ کر مجلسیں پڑھتے ہیں۔ تو انہی سے ہم نے ایک مرتبہ کہا کہ دو لوگ ساتھ میں بیٹھے تھے، ہم نے کہا یہ بتائیں آپ اتنے مہذب لوگ جب ممبر پہ آتے تو غیر مہذب کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور آپ لوگوں نے بھی یہ طے کر رکھا ہے کہ ممبر پر مہذب لوگوں کو نہیں سننا ہے۔ وہ ممبر جو تہذیب بانٹنے کے لیے تھا، وہ ممبر جو صرف اپنی قوم نہیں بلکہ دنیا کی تمام قوموں کو تہذیب دینے کی صلاحیت رکھتا تھا، جب وہاں غیر مہذب لوگ آ جائیں گے تو کیا قوم کی حالت کیا ہو جائے؟ تو اسی لیے امام نے فرمایا کہ تم جاہل کو دیکھو ہی کہ نہیں مگر دو حالتوں میں ہوگا، یا افراط یا تفریط۔ اب یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس موضوع میں تعداد آپ کو لے نہیں جانا چاہتا، میں جہاں پر جانا چاہتا ہوں تھوڑی دیر میں طے یہ ہے کہ مجلس انشاءاللہ دعا کرے کہ طولانی نہ ہونے پائے۔ وہ یہ ہے عزیزوں کہ ایک بہت بڑی بیماری کا ہم ادھر چند سالوں میں شکار ہوتے جا رہے ہیں، بہت شدید بیماری، بدترین بیماری۔ یہ بیماری پہلے بھی آ چکی ہے، دوبارہ پھر پلٹ کر ہمارے درمیان میں آئی ہے، لائی جا رہی ہے۔ پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ فلاں شہر میں کچھ ایسا ہوگا یا فلاں ملک میں کچھ ایسا ہوگا، لیکن ابھی وہ مصری بیماری، مصری سمجھ رہے ہیں آپ سب نا، جو بہت تیزی سے سرایت کرتی ہے، کرونا سے بھی زیادہ خطرناک۔ کرونا بھی مصری ہے، کرونا سے اتنا پرہیز اسی لیے کرایا گیا، اتنا حقیقت کچھ نہیں تھی جتنا کرایا گیا، کچھ تھا لیکن اتنا بھی نہیں تھا۔ اب اس کے کیا راز تھے وہ بھی یہاں پہ اس کی بحث نہیں ہے، کیا منفاتیں تھیں، کیا حکومتوں کی چالیں تھیں، وہ الگ بحث ہے، لیکن کوئی بھی جسمانی بیماری اتنی خطرناک ہو ہی نہیں سکتی جتنی روحانی بیماریاں خطرناک ہوتی ہیں۔ روحانی بیماریوں کا شکار تو ہم بہت سارے بیماریوں سے ہیں، لیکن بہت ہی بدترین بیماری بھی ہمارے درمیان میں لائی جا رہی ہے اور لا دی گئی ہے اور اگلی نسلوں تک بہت تیزی سے منتقل کی جا رہی ہے، وہ ہے غلو کی بیماری۔ ہاں، غلو کی ایک پرانا مرض ہے، دب گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اس کے جراثیم مر گئے تھے، اس کے جراثیم کہیں کہیں غلو آمیز کتابوں میں چھپے ہوئے تھے، پھر اسے ابھارا گیا، اسے نکالا گیا، اسے حیات دی گئی، اسے زندگی دی گئی، اسے سجایا گیا، اسے سنوارا گیا۔ کہتے تھے کہ سیریا میں کچھ لوگ ہیں، بعض ملکوں میں کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں جن سے لوگ فرار کرتے تھے، جن کو لوگ اپنی مجلسوں میں جگہ نہیں دیتے تھے، اور یہ ائمہ کی تعلیمات کی بنیاد پہ تھا۔ ائمہ جو ہر ایک کو اپنے قریب بلانے کے لیے تیار تھے، ملحد ترین انسانوں کے لیے کہتے تھے ان سے ادب سے پیش آؤ، انہیں آنے دو۔ صحابی کے سامنے آ کر ملحد جو کھلا ہوا ملحد تھا، اس نے آ کر اللہ کے بارے میں اعتراض کرنا شروع کیا، بدتمیزی کرنا شروع کی۔ یہ صحابی تھے، ناراض ہو گئے اللہ کے بارے میں، کہا آپ تو ناراض ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے امام تو ناراض نہیں ہوتے، وہ تو ہماری باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیت بھی گئے لیکن بعد میں ہماری بات کو غور سے سن کے نہایت ہی اچھے انداز سے رد کرتے ہیں اس کو، آپ تو ناراض ہو گئے۔ تو وہ ائمہ جو حتیٰ ملحدین کو بھی اپنے پاس آنے دیتے تھے، وہ رسول اللہ اور وہ ائمہ جو منافقین کی بھی پہچان نہیں کرواتے تھے، سالہ سال تک منافقین رسول اللہ کے پاس رہے، ائمہ کے پاس رہے، لیکن ان کو پہچنوایا نہیں، طریقے بتائے، معیار بتائے کہ لوگ خود پہچانے، لیکن کسی کو نام لے کے نہیں پہچنوائے۔ اس لیے نام لے کے نہیں پہچنوایا کہ شاید کسی کے دل میں ہدایت کبھی پڑ جائے اور واپس آ جائے۔ آئے بھی لوگ، تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ آئے، حتیٰ ایسے لوگ جن کو بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، کھلے دل سے توبہ کیا، واپس پلٹے، اللہ کی طرف سے فرشتہ ہے کہ معاف کر دو ابھی سے۔ یہ منافق تو کیوں چھڑی جائے جہاں پہ بیماری نہیں ہے؟ لیکن جب بیماری آنا شروع ہوتی ہے تو یہ بات اس لیے نہیں کہ کسی کو تکلیف ہو، کسی کو دل آزاری ہو، کسی کو ڈینڈ کیا جائے، نہیں، اس لیے نہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ اگر بیماری کہیں آ بھی چکی ہے تو علاج ہے، اہل بیت کے پاس علاج ہے، دین رسول اللہ کے پاس علاج ہے، مکتب اہل بیت کے پاس اس کا علاج ہے، علم کے پاس علاج ہے، اور علم وراثت اہل بیت ہے۔
علم میراث رسول اللہ ہے. لہذا یہ بیماری ابھی چھوٹے چھوٹے شہروں حتی دیہاتوں تک ہے. بہرحال ابھی آپ لوگ بھی سفر کرتے ہیں لیکن ہم لوگ تھوڑا زیادہ سفر کرنے کا موقع ملتا ہے, تو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں تک ابھی غلو کی بیماری نے آ کر جکڑ لیا ہے. غلو کی بیماری تو مشرکوں کے پاس نہیں جائے گی, غلو کی بیماری کافروں کے پاس تو نہیں جائے گی, غلو کی بیماری تو منافقوں کے پاس نہیں جائے گی, غلو کی بیماری تو کسی ایسے کے پاس نہیں جائے گی جو ابھی آشنا ہی نہیں ہو پایا ہے. غلو کی بیماری آئے گی اس کے پاس کہ جو کسی سے عشق کرتا ہو لیکن حدوں کو نہ پہچانتا ہو, اور وہیں سے جہالت کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نام لینے ابھی آ رہا ہوں کہاں کہاں سے غلو کی بیماری ہوتی ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑے خطرے کے طور پر اس کو قرآن نے آ کر شدت سے منع کیا, مخاطب کیا, پہچنوایا. اب قرآن کی آیتیں ہیں جو پہلے پیش کی جا چکی ہے, میں شاید یہاں پر اتنی وہ نہیں ہے. قرآن آ کے مخاطب کر کے سورہ نساء میں, سورہ مائدہ میں باقاعدہ آگے کہتا لا تغلو فی دینکم الا الحق. دیکھو دین میں غلو نہیں کرنا, دین میں غلو نہیں کرنا. جو دین میں غلو کرنے کے امکانات زیادہ ہیں. کیوں ہوتا کیوں ہے؟ چونکہ دین میں کتنی بڑی بڑی شخصیتیں آتی ہیں, بہت ہی عظیم انسان آتے ہیں. ان عظیم انسانوں کو جب معرفت کے ساتھ نہیں سمجھا جائے گا تو یا تو افراط کیا جائے گا یا تفرید کی جائے گی. تھوڑا یہ نیچرل بھی ہے, فطری ہے. اسی لیے وہاں پر دینی تعلیمات بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے, کیسے اس کو سنبھالا جائے. کہ جب غلو کے خطرات بڑھتے ہیں, غلو کا میں معنی بتا دوں تاکہ آپ آخر تک پریشان نہ رہیں کچھ بچے یہاں پر. غلو ہوتا ہے کسی بھی مسئلے میں, ہمارے یہاں تعریف کی گئی, میں اپنی طرف سے نہیں بیان کروں, اصل معنی اس کے ہے حد سے تجاوز کرنا, وہی جو افراد کے معنی ہے. کسی بھی نظریے کے بارے میں, کسی بھی شخص کے بارے میں کہ یہ شخص بہت بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں, انبیاء کے بارے میں, ائمہ کے بارے میں, اگر انسان حد سے تجاوز کرے تو اس کو غلو کہتے ہیں. اور جو غلو کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غالی کہتے ہیں. غلو کرنے والے کو غالی, گالی نہیں, کیا, جی ہاں, غالی, غین سے غلو بھی ہے. اور اب یہ اور بات ہے کہ غلو کرنے والے گالی بھی دینے لگتے ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ جو غلو کرتے ہیں, غین سے غلو والا جو غلو ہے, وہ غالی ہوتے ہیں. غالی لوگوں کے لیے جو روایات میں بیان کیا گیا ہے, جو قرآن کی آیتیں ہیں, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں, میں صرف نمونے کے طور پر ایک دو تھوڑا پیش کرتا ہوں, اور باقی انشاءاللہ آپ جو اس موضوع کو, یہ موضوع ایک اچھا موضوع ہے, آپ خود تقاضا کریں, پروگرام رکھیں. دیکھیں جب کہیں کوئی بیماری آتی ہے تو کتنا اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے لوگ, ہاتھ نہیں ملانے کے تیار, ہاتھ نہیں ملاتے, ساتھ میں نہیں بیٹھتے. بھی چند مہینے پہلے حالت کیا تھی, چونکہ ایک سرایت کرنے والی بیماری تھی. سرایت کرنے والی بیماری کے لیے حکومتیں اربوں روپے خرچ کرتی ہے, جو بھی دھوکہ جو کچھ بھی ہے خرچ کرتی ہے, لیتی ہے, اٹھا کرتی ہے. لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نا پوری دنیا میں. تو اگر اس سے بھی زیادہ خطرناک بیماری آ جائے, چونکہ جو یہ بیماری ہے بہرحال جسم کی بیماری ہے, جسم کی بیماری کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو, آخری اس کا نتیجہ یہ کہ انسان مر جائے گا. بس مر جانا کون سی اتنی بڑی مصیبت ہے, مرنا ہی ہے سب کو. اور خاص کر آج کے دور میں مر جانا, ہاں, شاید, میں یقینی نہیں, شاید یہ انسان دعا کرے اور آرزو کرے کہ اگر ہماری زندگی غلو کی وادیوں میں بھٹکنے والی ہے, اگر شرک کی وادیوں میں بھٹکنے والی ہے, اگر گمراہیوں کی وادیوں میں بھٹکنے والی ہے, تو پروردگار میری زندگی کو چھین. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جملہ ہے امام سید سجاد علیہ السلام کا. دیکھیں امام کے نام پہ صلوات پڑھنا بہت اچھا ہے. وہ جو آپ صلوات پڑھتے ہیں وہ ذاکر کو تھوڑا آرام دینے کے لیے, تھوڑا سکون لے لے, تھوڑا سانس اپنی لے لے, تو وہ تو بیچارے ذاکر کے لیے ہوتی ہے. لیکن جو امام کے نام پہ آپ صلوات پڑھتے ہیں وہ امام کے لیے ہے. تو ایک مرتبہ اور پڑھیں صلوات. یہ قرآن کی میں صرف حوالہ دے کے آگے بڑھ جاتا ہوں. سورہ نساء کی آیت نمبر 171 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77, دونوں جگہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, یہ آیت اور آگے جا رہی ہے. دیکھو دین میں غلو نہیں کرو,
زندگی میں تو بہت غلو کرتے ہو، مبالغہ بھی کرتے ہو، شاعری میں تو شاعری کا حسن سمجھا جاتا ہے، مبالغہ الگ ہے، غلو الگ ہے، دونوں چیز کلمہ بھی الگ الگ ہے لیکن تھوڑا سا نزدیک ہے ایک دوسرے سے۔ شاعری میں یہ مشکل زیادہ ہوتی ہے، آج کئی مرتبہ ذکر چھڑا کہ سرسی میں شاعری بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نہ غلو کی شاعری کریں نہ غلو کی شاعری سنیں۔ اگر غلو کی شاعری سنیں گے، اگر آپ کی سننے کی عادت رہی تو بھئی ہمارے ذاکروں کو وہی مزاج ہے، شاعروں کو بھی مزاج ہے کہ جو لوگ سننا پسند کرتے ہیں وہی ہم کہیں گے۔ اگر آپ سننے لگیں گے تو لوگ کہنے بھی لگیں گے، شاعری بھی کرنے لگیں گے۔ لہذا یہ بحث اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ اگر اتنی خطرناک بیماریاں آتی ہیں، اگر پوری بستی کو کورونا ہو جائے، خدا نہ کرے کسی کو بھی ہو، جیسے پہلے تعاون، پوری بستی کو تعاون آ جاتا تھا، سب کے سب مر جاتے تھے، یہ کوئی اتنی خطرناک بات نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بہرحال انسانوں کو مرنا ہے، نسلیں بھی ختم ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر انسان زندہ رہ کر روحانی بیماریوں کا شکار رہے تو یہ نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ مر جانا تو اتنا برا نہیں ہے، ذرا امام کا نام لے تو جملہ کہے گا آگے، امام فرماتے ہیں اے میرے اللہ ان کان عمری مرتان للشیطان فقبس ہو، اے میرے اللہ اگر یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہو تو پروردگارہ اسے چھین لے۔ اب یہ تھوڑا مشکل مرحلہ ہے، پتہ نہیں، دیکھیں یہ دعا کر سکے تو کریں، یہ اچھی دعا ہے کہ پروردگارہ مثلا میرا ایک بیٹا ہو، اے میرے اللہ میرے اس بیٹے کی زندگی اگر شیطان کی چراگاہ بننے والی تو میری نگاہوں کے سامنے اس کی زندگی کو چھین لے۔ جرات کریں، یہ کر سکیں اگر، چونکہ بہتر ہے کہ وہ بچہ رہ جائے، وہ زندہ رہے، شیطان کی چراگاہ بن جائے، غلو اور نصیریت اور فسادات اس کی زندگی میں آ جائیں تو بہتر ہے کہ وہ مر جائے۔ کیا کرے گا زندہ رہ کے؟ کیونکہ اس کے عذاب کو ہم نہیں دیکھ پائیں گے، مر جانا تو چند دن میں تحمل کر لے گا انسان، اس کی موت کو چند دن میں صبر کر لے گا، لیکن جو عذاب اس کو ہوگا وہ تحمل کرنا مشکل مرحلہ ہوگا۔ لہذا امام کے اس جملے سے یہ الہام لیتے ہوئے اگر یہ اتنی جرات کر سکے، شاید اس جرات کا اثر آپ کی زندگیوں میں نظر آئے کہ اے میرے اللہ اگر میری زندگی، میرا کلام، میرا بیان، میری تقریر، میری خطابت، میری شاعری، میرا پڑھنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کوئی بھی عمل اگر یہ شیطان کی چراگاہ بننے والا، اے میرے اللہ میری زندگی کو چھین لے، اے میرے اللہ مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ مشکل مرحلہ ہے جہاں سے شیاطین، ہر طرح کے شیاطین کو زندگی ملتی ہو۔ ابھی ایسے لوگ لے آئے جائیں ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں، ہمارے مقدس مقامات پر، جو آ کر شیاطین کی باتیں کر رہے ہوں، جن کی آوازیں اسرائیل سے مل رہی ہوں، جن کی آوازیں امریکہ سے مل رہی ہوں، جن کی آوازیں آل سعود سے مل رہی ہوں، جو انہی کی توہین کر رہے ہوں جن کی توہین آج کے شیاطین پسند کرتے ہیں، علماء کی توہین کر رہے ہوں، دین کے ذمہ دار انسانوں کی توہین کر رہے ہیں، تو پھر اگر ایسی ہی زندگی جینا ہے، اگر ایسی ہی تقریر ہمیں کرنا ہے، پروردگار اس تقریر کو چھین لے۔ اگر زندگی نہیں چھینتا تو میری قوت گویائی کو چھین لے۔ میں اپنے لیے بھی دعا کروں، آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، اللہ چھین لے اور پوری زندگی کو چھین لے۔ لہذا قرآن نے پھر نمونے بھی پیش کیے، قرآن نے کچھ نمونے پیش کیے۔ قرآن کہتے ہیں قالت الیہود عزیز ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیز اللہ کے بیٹے ہیں۔ مسیحی کیا کہتے تھے؟ مسیح اللہ کے، یہ غلو ہے، یہ غلو کی تعریفوں میں یہ سب بیان کیا گیا کہ مثلا رسول اللہ کا درجہ دینا، خدا کے حلول کا قائل ہونا کہ اللہ حلول کر گیا ہے کسی انسان میں، حتیٰ رسول اللہ میں اللہ حلول کر گیا ہے، یہ سب غلو کی تعریف کی گئی ہے۔ تفویض کا قائل ہونا کہ اللہ نے سپرد کر دیا ہے، اللہ کو سب سپرد کرا کے اللہ کو چھٹی دے دینا، اللہ کو تعطیل، یہ سب غلو کی تعریف کی گئی ہے، جو بھی ہمارے درمیان میں کہی جا رہی ہوتی ہے، اور اس پر واہ بھی کبھی کبھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ماحول اتنا جذباتی ہو جاتا ہے، اتنا جذباتی ماحول ہو جاتا ہے کہ بعد میں جب پوچھا جائے کہ آپ نے کس
باتیں واہ واہ کیا تھا، تو کہیں گے ہاں بات تو غلط تھی. کہا اس وقت کیوں کر رہے تھے؟ کہا اس کو سمجھ نہیں پائے. چونکہ مزاج ہی ایسا، جب عقلانیت کا غلبہ نہیں ہوگا تو جذبات میں انسان کو اتنا بہا دیا جائے گا کہ وہ فرق کرنا ہی چھوڑ دے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا. یہ طریقے ہوتے ہیں، یہ انداز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 مرتبہ تکرار ہوا، 17 نمبر آیت، 72 نمبر آیت. خوب، میں آپ کو زیادہ ان آیتوں میں نہیں لے جانا چاہتا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے عظیم ذات ہے، ایک صلوات پڑھ لیں آپ یہاں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جتنے عظیم انسان ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے یہاں پہ غلو ہوگا، خطرہ وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے. ابھی ہمارے سامنے بس آیت اللہ بہجت ایک واقعی عظیم انسان تھے، لیکن ان سے ایسی ایسی چیزیں لوگ منسوب کرتے ہیں کہ بیچارے کو خود بھی خبر نہیں ہو کیا ہے، کیا میرے ساتھ کیا گیا. غلو کر رہے ہوتے ہیں لوگ. غلو کی باتیں نہیں کریں. کتنا بھی کسی کو چاہتے ہو لیکن دامن اعتدال کو نہیں چھوڑیں، حق کو نہیں چھوڑیں. لہذا رسول اللہ نے خود اپنے لیے پہلے فرمایا، جو یہ خطرہ رسول اللہ کے لیے سب سے زیادہ تھا، رسول اللہ نے اس کی تاکید کی. اپنی عملی زندگی میں ایسے نمونے آگے پیش کیے کہ لوگ یہ نہ کر سکیں. لہذا فرمایا کہ لا ترفعونی فوق حقی، دیکھو میرے حق سے زیادہ مجھے بلند نہ کرنا. رسول اللہ کو یہ خطرہ تھا. لا ترفعونی فوق حقی فإن اللہ تبارک و تعالی اتخذنی عبدا قبل ان اتخذنی نبیا. اللہ نے مجھے پہلے عبد قرار دیا قبل اس کے کہ مجھے نبی قرار دیا. جو نبی والی حالت میں غلو کا خطرہ زیادہ ہے، عبد میں خطرہ نہیں ہے. لہذا جب بھی حتی رسول اللہ پر، کسی بھی نبی پر، کسی بھی عظیم ترین انسان پہ جب نگاہ کی جائے تو پہلی نگاہ کیا ہو؟ پہلی نگاہ ایک عبد ہے. اور جہاں عبد کی نگاہ ہوگی وہاں غلو کا خطرہ ختم ہو جائے گا، یہ کم ہو جائے گا. اور پھر امیر المومنین رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں اللہم انی بری من الغلاۃ. حدیث رسول اللہ کی ہے، بیان کس نے کیا ہے؟ امیر المومنین بیان کرتے ہیں. امیر المومنین نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا اللہم انی بری من الغلاۃ، اے میرے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں غالیوں سے. غلات غالی کی جمع ہے. اے میرے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. یہ بات اس لیے نہیں کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے درمیان میں، وہ آپ کے درمیان میں کوئی غالی آ جائے تو پہلی منزل میں اسے غالی کہہ کر ہٹا دیں. پہلے کوشش کریں، سمجھائیں، یہ روایتیں پیش کریں. یہ اس لیے ہے اگر اس کے دل میں عشق اہل بیت ہے تو پہلے مرحلہ سمجھانے کا ہے. پہلا مرحلہ، پہلی منزل یہ نہیں کہ نہیں ہماری تمہاری دشمنی ہے، پہلے سمجھانے کا مرحلہ ہے. وہ سارے مرحلے طے ہونے کے بعد وہ بھی آخر میں امام نے بیان کیا اس کا بھی طریقہ کیا ہوگا کہ امام نے رسول اللہ نے فرمایا اللہم انی بری من الغلاۃ، اے اللہ میں بیزار ہوں. میں بریون یعنی کیا؟ بری کا لفظ جانتے ہیں؟ بری یعنی تبرہ کا لفظ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. اب ہم بھی تبرہ کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کا تبرہ یہ ہے. رسول اللہ کہتے ہیں اللہم انی بری من الغلاۃ. اب کسی سے رسول اللہ اگر تبرہ کرنے لگے، جو تبرہ اسی سے کیا جاتا ہے، اسی پر نہیں ہے، سے ہے. پر اور سے کا فرق کیا ہے؟ پر کرنا ہوتا تو خالی ممبر پہ آگے ہوتا، زندگی میں نہیں رہتا. اصل تبرہ زندگی میں ہے کہ ہر غیر اصلاحی اور غیر انسانی اور غیر ایمانی زندگی سے خود کو بیزار رکھنا، اپنی زندگی کو محفوظ رکھنا، یہ ہے اصل تبرہ. لہذا فرمایا میں غالیوں سے برات کرتا ہوں کہ برات عیسیٰ ابن مریم من النصارى، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کچھ غالیوں سے نصارہ کچھ ان سے برات کی تھی. کن نصارہ سے؟ جو عیسیٰ ابن مریم کو ابن اللہ کہنے والے تھے. یہ کہا قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اب میں نے پوچھا حضرت عیسیٰ سے کیا تم نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا؟ پروردگار تو جانتا ہے، تو مجھے جانتا ہے، میری ماں کو جانتا ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو چونکہ جناب عیسیٰ کو پہلے سے خبر تھی، لہذا حضرت عیسیٰ نے پہلے ہی سے برات کر لی کہ میں بیزار ہوں، میں متنفر ہوں، میں تبرہ کرتا ہوں ایسے لوگوں سے جو مجھے اگر اللہ کا بیٹا کہے. اور یہیں پہ میں کبھی کبھی سوال کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ اگر کوئی آ کر جناب عیسیٰ کو قتل کرے دشمنی میں، یہ حضرت عیسیٰ کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے یا کوئی آ کر بڑی محبت اور بڑی
عقیدت سے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے. اللہ اکبر. اپنے معیاروں پہ نہیں دھولے, ایک نبی کے معیار پہ جا کے دیکھیں. اگر یہودی لوگ جو عیسیٰ کو دوڑا رہے تھے, جو پیچھا کیے ہوئے تھے, جو گھیر رہے تھے, جو عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے, اور اپنے زعم میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ لٹکا بھی دیا, اپنے خیال میں انہوں نے قتل بھی کر دیا, تو جا کر جناب عیسیٰ سے اگر پوچھے کہ اے نبی خدا آپ یہ بتائیں, یہ جو آپ کو قتل کر رہے ہیں وہ آپ کے نزدیک زیادہ برے ہیں یا وہ جو بڑی عقیدت اور بڑی محبت سے آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ کا جواب کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ کا جواب یہ ہوگا کہ جو مجھے قتل کرے گا وہ مجھے قتل کر دے گا, لیکن میرے مشن کو قتل نہیں کر سکتا. لیکن جو مجھے اللہ کا بیٹا کہہ دے گا اس نے میرے مشن کو نابود کر دیا. اور بڑے انسانوں کو اپنی زندگیوں کی فکر نہیں ہوتی, اپنے مشن کی ہمیشہ فکر ہوا کرتی. یہ چھوٹے انسان ہوتے ہیں جن کو اپنے جائیداد کی, اپنے بچوں کی فکر ہوتی. بڑے انسان سب کچھ قربان کر دیتے ہیں تاکہ مشن زندہ رہ جائے. اب یہی عمل اگر ہم کرنا شروع کر دیں اور جا کر پوچھیں اہل بیت سے کہ کیا ہو رہا ہے, ابھی جو نعرے لگا رہے ہیں, باقاعدہ بھی کھل کے نعرے لگا رہے ہیں, امیر المومنین کا نام, اتنا مقدس نام لے کے جن لوگوں سے سب سے زیادہ امیر المومنین بیزار تھے وہی کلمات آ کر استعمال کریں, اور عبد و بندگی کے درمیان کے رابطے, ربوبیت اور عبودیت کے درمیان کے فاصلوں کو نہیں پہچانیں, تو امیر المومنین کے اوپر خنجر چلائے جائے یہ تکلیف دہ ہے, یا امیر المومنین کے ساتھ ایسے کلمات جوڑے جائیں آ کر. اللہ اکبر. لذا یہ روایت امیر المومنین نے رسول اللہ سے بیان کی, اور نہج البلاغہ میں 3 مرتبہ ایک جملہ تکرار ہوا ہے تھوڑے لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ کی, ہلک فی رجلان, میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے, ہلاک ہو جائیں گے. یہلک فی رجلان 3 بار, یہ جو میری نگاہ میں ابھی ہے, ایک مرتبہ پھر دیکھیں گے شاید ایک بار اور بھی ہو, 3 بار یہ کلمہ, 2 مرتبہ آخر میں کلمات کثار میں, ایک مرتبہ نہج البلاغہ خطبات میں, کہ میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے, ہلاک ہو جائیں گے. کون؟ اللہ اکبر. کون؟ اگر ہم جیسا انسان ہوگا کہ میرا دشمن ہلاک ہو جائے گا, لیکن امیر المومنین دشمن کا ذکر بعد میں کرتے ہیں, اپنے محب کا ذکر پہلے کرتے ہیں. تینوں جگہ پہ یہ کلمہ ہے. پہلے کہتے ہیں محب غال, وہ میرا چاہنے والا جو غلو کرتا ہے. یا امیر المومنین فرما کے ہے, اگر 3 مرتبہ نہج البلاغہ میں, تو نہیں معلوم کتنی بار فرمایا ہے. یہ تو نہیں کہ 3 مرتبہ ہی صرف فرمایا ہے, 3 مرتبہ تو نہج البلاغہ میں آیا ہے لفظ بدل بدل کے, تو یہ نہیں معلوم کہ کتنی بار فرمایا ہے. میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے, ہلاک ہو رہے ہیں, ہلاک ہو جائیں گے. تینوں زمانہ ہے, ماضی, حال, مستقبل, تینوں زمانے کے لیے کہا ہے امام نے. ہلاک ہو گئے, ہلاک ہو رہے ہیں, ہلاک ہو جائیں گے. کون ہلاک ہو جائے گا؟ کہا میرا محب. اگر کسی کو امیر المومنین کہہ رہے میرا محب, تو یقیناً محب ہے. دیکھیں یہی معیار اہم ہے, یہ مسئلہ اہم ہے. یہ کوئی نہیں کہے کہ وہ محب نہیں ہوگا. اگر امیر المومنین کہہ رہے کہ میرا محب, یعنی وہ یقیناً امیر المومنین سے محبت کرتا ہے. امیر المومنین اس کو سند دے رہے ہیں محبت کی, لیکن محبت کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ ہلاک ہو جائے گا, ہلاک ہو گیا, میرا چاہنے والا ہلاک ہو گیا. بعض کہتے ہیں مبغض قال یا مبغض مفتر, یہ کلمات جو ہیں, باہت مفتر, یعنی جو مبغض ہے, جو بغض رکھتا, بغض رکھنے والے کا ذکر بعد میں کیا, محبت کرنے والے کا ذکر پہلے کیا. کیوں؟ اس کا ایک راز جو مجھے سمجھ میں آیا یہ ہے کہ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ محبت کرنے والوں کو بچائیں, ہلاک نہ ہونے دیں. آپ بھی یہی کر رہے ہیں. جو امیر المومنین سے محبت کر کے غلو کی سرحدوں میں داخل ہو کر ہلاک ہونے جا رہے ہیں, انہیں بچائیں, اپنے جوانوں کو بچائیں, اپنے بچوں کو بچائیں, اپنے خطیبوں کو بچائیں. ان کو بچا لیں گے تو قوم بچ جائے گی. بچائیں. چاہنے والا ہلاک ہوگا, چاہنے والے میں ذرہ برابر شک نہیں, جو خود امیر المومنین کہہ رہے ہیں. اس کی چاہت ہے, اس کی چاہت جتنی چاہت ہو شاید اظہار اور بھی زیادہ ہو, وہ چاہت بھی ہے, اظہار چاہت بھی ہے, اس کی چاہت پر شک بھی نہیں ہے, کیونکہ خود امیر المومنین کہہ رہے کہ چاہ رہا ہے. اس کی محبت پر ہم شک نہیں کر رہے ہیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ محبت کر رہا ہے لیکن جہالت کے ساتھ کر رہا ہے.
لہذا افراد کر رہا ہے، یہ امیر المومنین فرما کے گئے ہیں۔ لہذا آپ لوگ وقت دیکھتے رہیے گا۔ اور اس کے بعد میں ایک دو روایت اور پیش کر دوں، روایت زیادہ لکھی ہوئی تھی، امام کے پاس آیا، وضاحت بھی کر دی۔ صالح ابن سہل امام صادق علیہ السلام کے پاس، اصل وہ امام کی ربوبیت کا قائل تھا، امام کی ربوبیت کا قائل تھا۔ ابھی جو یہ نعرے لگائے جاتے وہ قائل تھا، کہتا نہیں تھا۔ تو امام نے اس کو مخاطب کیا، اللہ اکبر، جیسے یہ سمجھ لے کہ آج بھی امام مخاطب کر رہے ابھی انہی کلمات سے۔ امام نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا، خدا کی قسم ہم بندے خدا ہیں، ہمارا پروردگار ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اس کی عبادت نہ کریں تو ہم پر عذاب ہوگا۔ آپ نے یہ مولوی جو ہے مولانا یہ روایت صحیح نہیں پڑھ رہے، تو ہم قرآن کی آیت پڑھیں آپ کے سامنے، معیاروں سے ہٹ کر اگر گفتگو ہوگی تو قرآن بھی کہتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن کہتا ہے یہ رسول اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کی زبان، قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ کی زبان سے کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں خود، جو رسول اللہ کے پاس آگے لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن نہیں چلے گی، یہ قرآن بڑا مشکل والا قرآن ہے۔ اب وہ اس زمانے کے لوگ اتنے ہوشیار نہیں تھے جتنے ہم لوگ ہوشیار ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قرآن کو فقط ثواب کے لیے کر لو، نہ سمجھنا ہے نہ بوجھنا ہے تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، جو بھی قرآن کے ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن وہ لوگ اتنے ہوشیار نہیں تھے۔ ابھی ہم نے قرآن سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے ہم نے یہ کر دیا، قرآن کو فقط ثواب کے لیے رکھ لو بس، ماہ رمضان میں قرآن پڑھ لیں گے ثواب کے لیے۔ لیکن وہ تو قرآن پڑھتے تھے اور ان کی مشکل یہ تھی کہ عربی بھی جانتے تھے، لہذا قرآن ان کے لیے مشکل بنتا تھا، قرآن ان کی راہ میں رکاوٹ بنتا تھا۔ قرآن کے ظلم کے مقابلے میں، ان کے باطل کے مقابلے میں، ان کے فسق کے مقابلے میں، ان کی خطاؤں کے مقابلے میں قرآن آ کے رکاوٹ بنتا تھا۔ تو وہ کہتے یہ قرآن ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ آگے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے بھائی ایتے قرآن میں غیر ھذا و بدلو، یا رسول اللہ آپ کوئی اور قرآن لے کے آئے اسے بدل دیں، یہ نہیں چاہیے۔ ایتے بقرآن غیر ھذا او بدلو، آپ رسول اللہ بدلے اسے یا کوئی اور قرآن لے کے۔ آپ بھی بدلتے ہیں، کس کو بدلتے ہیں؟ یہ شاعر نہیں چلے گا، یہ ذاکر نہیں چلے گا، یہ فلاں نہیں ہوگا، معیار تو کچھ ہونا۔ کس کے بدلے میں کس کو بدلتے ہیں؟ جیسے قوم بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ یہ ہمیں من و سلوا نہیں چلے گا، ہمیں مسور کی دال چاہیے، ہمیں لہسن و پیاز چاہیے۔ تو قرآن نے کہ کس کے بدلے میں کس کو بدل رہے ہو؟ نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت و مسکنت لکھ دی گئی ان کے لیے۔ ہم نے بھی بہت ساری چیزیں بدل دی ہیں، اسی بدلنے کے نتیجے میں یہ ذلت و مسکنت ہمارے اوپر آئی ہوئی۔ یہ قانون ہے قرآن کا، یہ ہمیشہ رہے گا، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ اگر الہی انسان آئے اور ان کو بدل کر، اگر ہارون کے وارث آئے ان کو ہٹا کر وہاں سامری کے وارثوں کو بٹھایا جائے تو قرآن پھر کہے گا کہ بس ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ طے ہو گیا تمہارے لیے۔ لذا وہ بھی آگے کہتے ہیں اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا وبدلوا، ہمیں یہ قرآن نہیں چلے گا۔ تو رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ، یہ ہمیں حق نہیں ہے، یہ رسول اللہ کو حق نہیں ہے کہ آگے قرآن کو بدل دے، اور قرآن نے رسول اللہ کی زبان سے کہلوایا کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں بدل دوں، دین میں بدل دوں۔ یہ بدلنے کا شوق کہیں اور تھا، بدلنے کا شوق رسول اللہ کے بعد کہیں اور پیدا ہوا تھا۔ یہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا، اب میں تبدیل کر رہا ہوں۔ اب ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ اسے بدلنے کا شوق پیدا ہو گیا، یہ تشہد تھا اب میں بدل رہا ہوں، یہ نماز تھی اب میں بدل رہا ہوں، یہ اس طرح کی مجلس تھی لیکن اب میں بدل رہا ہوں، اس طرح کے طریقے تھے اب میں بدل رہا ہوں۔ دین میں بدلنے کا حق رسول اللہ کو نہیں دیا گیا۔ اے رسول آپ اعلان کر دیں کہ ما کان لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں نہیں بدل سکتا، میری طرف سے مجھے اختیار ہی نہیں کہ میں بدل سکوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔
انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور اگر میں بھی مخالفت کروں اپنے پروردگار کی تو میں عذاب عظیم کے، یوم عظیم کے عذاب سے میں ڈرا ہوا ہوں، میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں۔ انی اخاف، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ آیت ہے، میں ڈرتا ہوں، یعنی میں مخالفت کروں گا تو میں بھی ڈرتا ہوں۔ لہذا قرآن نے یہاں پہ کیا کہا؟ رسول اللہ نے، امام نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں۔ جو بندہ ہے وہ حتماً ڈرے گا، جو نہیں ڈرتا وہاں پر مسئلہ ہے کہ کیوں نہیں ڈرتا۔ یہ کسی ملک کی بات کوئی بزرگ بیان کر رہے تھے، کوئی مجلس پڑھ کے نیچے اترے، کہا مولانا یہ بتا دے اللہ ہے کہ نہیں ہے، قیامت وامت ہے یا نہیں ہے؟ کہا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہ نہیں آپ کی باتوں سے تو نہیں لگتا کہ اللہ ہے۔ ابھی ہمارا مزاج بھی کبھی کبھی ایسا ممبرک ہو گیا کہ ان کی باتیں سن کے لگتا ہی نہیں کہ اللہ بھی ہے، قیامت بھی ہے، مرنا بھی ہے، سب کچھ ہی دنیا بن جاتی ہے، صرف عوام کی پسند بن جاتی ہے، سارا خدا، سب سے بڑا خدا عوام بن جاتی ہے، اور عوام کو بھی بڑا شوق ہے کہ اپنے آپ کو خدا بنا کے رکھیں۔ لہذا آپ ان عوام میں سے نہیں بنیں کہ جو اپنے آپ کو خدا بنا کے رکھنا چاہتی ہے کہ میری پسند کا سب کچھ چلتا رہے، متولی خدا بن جائے، عوام خدا بن جائے۔ لہذا اللہ کی باتیں اگر کرے، دین کی باتیں کرے تو اسے کرنے دیں۔ میں چھوڑتا ہوں ایک دو روایت اور آخری روایت پہ آتا ہوں آپ کے سامنے۔ آخری روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس پہ غور سے سنیں، اس آخری حدیث کو۔ امام فرماتے ہیں کہ احذروا شبابکم من الغلاط، دیکھو اپنے جوانوں کو غالیوں سے بچاؤ۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ بیماری پلٹ کر دوبارہ آئی ہے، یہ بیماری پہلے تھی، یہ بیماری امام شروع ہو گئی تھی، ابھی اس کی وجہ بحث نہیں کرتے چونکہ اس میں تھوڑا دیر ہو جائے گی کیوں شروع ہوئی تھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا رول تھا بنی امیہ کا، کہ بنی امیہ نے اس طرح خاص کر امیر المومنین کے لیے اتنا بغض و نفرت کا اظہار کیا کہ لوگ حسن نیت سے، یہ توجہ کریں، اچھی نیت سے امیر المومنین کے دفاع کرنے کے لیے آئے، نیتیں اچھی تھی لیکن طریقے برے تھے۔ امیر المومنین پر ممبروں سے جب سب و شتم ہوئے ہیں، اب یہ کلمہ تھوڑا ادب سے کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ کرنا تھوڑا ناگوار گزرتا ہے عزیزو۔ جب امیر المومنین جیسی عظیم ہستی پر یہ ہوا تو اس کا دو طرح سے دفاع کیا گیا، دفاع واجب تھا، دفاع لازم تھا۔ امیر المومنین کے دفاع ہمیشہ لازم تھا، البتہ یہ تاریخ میں طے کرے کہ جہاں جس ذات پر زیادہ حملہ ہو وہاں پہ زیادہ دفاع ہو، یہ بحث بات کی ہے۔ امیر المومنین کا دفاع کیا گیا، امیر المومنین کا ایک دفاع امام صادق علیہ السلام نے کیا، ائمہ نے کیا، امام رضا علیہ السلام نے کیا، آخری امام تک کیا۔ ایک دفاع امام نے کیا، ائمہ نے کیا، ائمہ کے اصحاب نے کیا، سچائی سے کیا، حقانیت کے ساتھ کیا، صحیح حدیثوں کے ساتھ کیا، فضیلتوں کے ساتھ کیا۔ ایک دفاع غالیوں نے کیا لیکن جہالت کے ساتھ کیا۔ فرق یہی تھا، فرق فقط یہ تھا کہ جب ائمہ کے ماتحت جو لوگ تھے انہوں نے امیر المومنین کے دفاع کیا تو علم کے ساتھ دفاع کیا، غالیوں نے دفاع کیا، نیتیں ان کی بھی اچھی تھیں لیکن نیتوں پہ کسی کا شک نہیں کیا جا رہا ہے، نیتیں ان کی بھی اچھی تھیں، عقیدت تھی، محبت تھی، لیکن چونکہ علم نہیں تھا لہذا جہالت کے ساتھ دفاع کیا۔ جب جہالت کے ساتھ دفاع کیا تو امیر المومنین پر اتنے حملے کیے جا رہے ہیں، چلو دفاع میں ہم حدیثیں گڑنا شروع کرتے ہیں، ہم بھی گڑتے ہیں، پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ انہوں نے اچھی نیت سے امیر المومنین کے دفاع کے لیے حدیثیں گڑنا شروع کی، خطبے بنانا شروع کیے، جو یہی آج ہمارے ہاں چھپ رہے ہیں، جو ہمارے بعض ذاکرین بھی خرید کے نہج البلاغہ نہیں پڑھتے لیکن وہ ضرور پڑھتے ہیں۔ دفاع کیا تو وہ الگ بحث ہے کہ کیوں وجہ آیا، چونکہ اتنا بغض کیا گیا امیر المومنین سے کہ مقابل میں لوگ کھڑے ہوئے، لیکن مقابل کا طریقہ اہل بیت نے بتایا تھا جو حق طریقہ تھا، یہ باطل طریقہ اپنایا گیا، اور یہ باطل طریقہ خود ائمہ کے زمانے میں تھا۔ جب وہ لوگ ابھر کر سامنے آنے لگے اور لوگوں کو ان کی باتیں اچھی لگنے لگی، یہ تو امیر المومنین کے دفاع کر رہے ہیں، یہ تو اچھی حدیثیں گڑھ کے لاتے ہیں، یہ تو بڑے پیارے پیارے واقعے لے کے آتے ہیں،
تو امام نے کیا کہا؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میرا دفاع کرنے والے لوگ، آؤ میرے قریب آؤ میں تمہیں انعام دوں گا، آؤ میرے پاس بیٹھو، بلکہ امام نے کہا احذروا علی شبابکم من الغلاۃ، اپنے جوانوں کو غالیوں سے بچاؤ۔ احذروا کا لفظ ہے، کیوں؟ لا یفسدونہم، کہیں اسے فاسد نہ کر دے۔ اب ان جملوں کی وضاحت کا وقت نہیں رہے گا، جو میں تمام کرنا چاہتا ہوں جلدی، کہیں وہ تم اسے فاسد نہ کر دیں، یعنی ان کا دین، ان کا ایمان، ان کی زندگی، ان کا سب کچھ فاسد ہو جاتا ہے، علم، پڑھنا لکھنا، حتی ظاہری شکل کو خراب کر دیتے ہیں، اس حد تک ایک انسانی شکل نہیں رہنے دیتے، مسخ کر دیتے ہیں۔ فإن الغلاۃ، یہ جملے سن لیں جلدی سے، فإن الغلاۃ شر من اليہود والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، غالی لوگ یہودیوں سے بدتر ہیں، عیسائیوں سے بدتر ہیں، مجوسیوں سے بدتر ہیں، مشرکوں سے بدتر ہیں۔ آپ کو حیرت ہوئی؟ ہمیں بھی حیرت ہوئی، راوی کو بھی حیرت ہوئی، اس لیے اس نے سوال کر لیا تھا، آگے کا مرحلہ سنیں۔ وجہ بھی امام نے بتائی کہ یہ بدتر ہیں، کیوں؟ یصغرون عظمت اللہ ویدعون الربوبیہ لعباد اللہ، اس لیے کہ اللہ کو یہ گھٹاتے ہیں، اللہ کی عظمت کو کم کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ بیان سے گھٹاتے ہیں، کچھ لوگ ذکر نہ کر کے گھٹاتے ہیں۔ کسی عظیم چیز کو اگر نیگلیکٹ کر دیا جائے، نظر انداز کر دیا، تو یہ خود بھی گھٹانا ہوا۔ یصغرون عظمت اللہ، یہ اللہ کی عظمت کو گھٹاتے ہیں، وَيَدْعُونَ الرُّبُوبِيَّةَ لِعِبَادِ اللَّهِ، اور اللہ کے بندوں کے لیے ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وَاللَّهِ إِنَّ الْغُلَاةَ، پھر وہی جملے کی تکرار، پہلے جملے میں تھا کہ شر خلق اللہ، اب یہاں پہ ایک یہودیوں سے بدتر، مجوسیوں سے بدتر۔ ثم قال علیہ السلام، پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا الینا، اس پہ توجہ کر، الینا یرجع الغالی فلا نقبلہ، اگر میرے پاس غالی پلٹ کے آئے گا تو میں اسے قبول بھی نہیں کروں گا۔ یہ اس مرحلے میں ہے کہ جب علاج کے لائق رہ نہیں گیا، یہ پہلے مرحلہ نہیں ہے، پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، پہلے سارا علاج کر لیا جائے، اب ایک وقت علاج کے لائق نہیں رہ جاتا تو گھر کے رشتہ دار بھی کورونا کے مریضوں کو جا کر چھوتے نہیں، کہتے دفن کر دو، ایسے علاج کے لائق نہیں رہ جاتا، خدا نہ کرے ایسا۔ البتہ وہ کوئی اتنا بڑا عیب نہیں تھا، میں خالی نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، کورونا کا مریض اتنا برا نہیں ہوتا جتنا لوگوں نے برا بنایا ہوا تھا، وہ تو مر چکا ہے، نہ وہ سانس لے رہا ہے، نہ چھینک رہا ہے، نہ کھانس رہا ہے، وہ کون سا کورونا پھیلائے گا؟ لیکن یہ ڈاکٹروں کا سارا کام تھا۔ امام نے کہا کہ اگر الینا یرجع الغالی فلا نقبلہ، اگر غالی ہم تک پلٹے گا تو اس کو ہم قبول بھی نہیں کریں گے۔ وَبِنَا يَلْحِقُ الْمُقَصِّرُ فَنَقْبِلْهُ، اگر مقصر میرے قریب آئے گا تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ مقصر یعنی کیا؟ مقصر وہ جو اہل بیت علیہ السلام کے مقامات کو نہیں جانتے تھے، وہ جو بنی امیہ اور بنی عباس کے حکومتوں میں پھنس کر اہل بیت سے آشنا ہی نہیں تھے۔ اب افسوس یہ ہے کہ یہ مقصر کی اصطلاح آج اہل بیت کے لیے سب سے زیادہ قربانی دینے والوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وہ کون استعمال کرتے ہیں؟ اہل بیت کا نام لے کر پیسہ کمانے والے، قربانی دینے والوں بھی یہ اصطلاح لے کے آتے ہیں۔ امام نے کہا کہ مقصر میرے پاس آئے گا جو اس زمانے میں واقعا جانتے ہی نہیں تھے اہل بیت کو، اگر وہ میرے پاس آئے گا تو میں قبول کر لوں گا، غالی آئے گا تو قبول نہیں کروں گا۔ اب اس پہ آپ کو بھی تعجب ہوا، یہی وہ مسئلہ تھا جو راوی کو تعجب ہوا، تو راوی کہتا فقیل لہ، تو امام سے کہا گیا کہ کیف ذلک یا ابن رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو آپ کا چاہنے والا ہے، آپ اسے قبول بھی نہیں کر رہے، یہ جو آپ کا چاہنے والا ہے آپ اسے قبول بھی نہیں کریں گے، مقصر کو قبول کر لیں گے۔ تو امام نے اس کی وجہ بتائی، قال لأن الغالی، اب یہ پہچان بھی ہے، آج کے زمانے میں پہچاننے کا طریقہ امام بتا کے ہیں، لأن الغالی قد اعتاد ترک الصلاة والزکاة والصیام والحج، کیونکہ غالی ترک نماز، ترک روزہ، ترک حج، ترک زکوٰۃ اس کا عادی ہو گیا ہے، اور جب وہ عادت کر لیتا ہے تو میرے پاس آئے گا تو میری شرمندگی کا باعث بنے گا، میری رسوائی کا باعث بنے گا، وہ تبدیل نہیں ہو جو عادت کر چکا ہے۔ اب یہیں سے یہ سمجھ میں جو عادت نہیں کر چکے ان کو پلٹایا جا سکتا ہے، لیکن جنہوں نے ترک کی عادت کر لی ہے، بلکہ آج کے زمانے میں جو توہین کر رہے ہیں، دین کے ارکان کی جو توہین کر رہے ہیں، امام نے کہا کہ یہ میرے پاس آئیں گے بھی تو ان کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور
پھر اس کو قبول کیوں کر لیں؟ فلا یقدر ولا ترک عادتہ، اور یہ ایک ایسا انسان ہو گیا کہ جو اپنی عادت کو ترک کرنے پر اب قدرت بھی نہیں رکھتا، اب اس کے لیے مشکل ہو گیا، چھوڑ نہیں سکتا، وہ اپنی بری عادتوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لیکن اگر مقصر آئے گا وَإِنَّ الْمُقَصِّرَ إِذَا عَرَفَ عَمِلَ وَعَطَى، لیکن یہ جو نادان ہے مقصر، جب پہچان لے گا تو مان بھی لے گا اور اطاعت بھی کرے گا، قبول بھی کر لے گا اور اطاعت بھی کر لے گا۔ یہی ہوا، اہل بیت نے ان کو اپنے قریب آنے دیا، جس کے نتیجے میں ایک زمانے میں 72 لوگ ہوا کرتے تھے، 100-200 لوگ ہوا کرتے تھے، امام سجاد تنہا تھے، لیکن وہی مرحلہ گزرنے کے بعد 4000 شاگرد ہوا کرتے تھے، لاکھوں لوگ جان دینے والے ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو نادان تھے ان کو امام نے آنے دیا۔ ابھی ہمارے بہت سارے جوان نادان ہیں، واقع نادان ہیں، نادانوں کو سنبھالیں، امام کہہ رہے اپنے جوانوں کو بچائیں، حفاظت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں، بس میں نے تمام کیا، ہمیں اہل بیت کے مکتب کا وارث بنایا گیا، جس مکتب کے لیے بہت قربانیاں دی گئی، جس دین کی حفاظت کے لیے سن 11 ہجری سے لے کر آج تک جناب محسن اور حضرت زہرا کی قربانی سے لے کے قاسم سلیمانی کی قربانی تک، فخری زادے کی قربانیوں تک، یہ سب قربانیاں ہیں، یہ سلسلے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں جا کر متصل ہو جاتے ہیں۔ درجات میں بہت فرق ہے۔ یہ ہمارے شہداء اپنے آپ کو اہل بیت کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے، لیکن اس پر فخر ہے کہ ہاں مکتب اہل بیت کے لیے قربان ہو رہے ہیں، مکتب اہل بیت کی حفاظت کے لیے قربان ہو رہے ہیں۔ وہ آ کر صرف نعرے لگا کے نہیں جاتے ہیں، اس کے لیے جان دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ حرم حضرت زینب کی حفاظت کرنی ہوئی تو قربانیاں دی ہیں، بچوں کی قربانی دیا ہے، شوہروں کی قربانی دی ہے، بھائیوں کی قربانی دی ہے، بہت سی قربانیاں دی گئیں، اور یہ قربانی دینا یہ میراث ہے اہل بیت کی۔ اس دین کے لیے جس کو بہت ہی آسانی سے تھوڑی سی تفریح کے لیے تھوڑا سا آ کر فرش مجلس پر، فرش عزا پر تھوڑا تفریح کرنے کے لیے، اب یہ کلمہ آپ خود ہی سمجھیں گے، رسول اللہ کے بعد 250 سال تک اہل بیت نے جس دین کو پیش کیا ہے، آج وہ دین ہمارے ممبروں سے کتنا بیان ہوتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ نام اہل بیت ہے، لیکن اہل بیت ہم جیسے لوگ نہیں ہیں کہ جو اپنا نام پسند کرتے ہیں، وہ اپنا مشن اور اپنا دین چاہتے ہیں۔ تو اس دین کے لیے 250 سال میں بہت قربانی دی گئی، پھر 250 سال میں اتنے عظیم انسانوں کی قربانی کے بعد پھر قربانیوں کا ایک سلسلہ رہا ہے۔ علماء نے، شہیدوں نے زندانوں میں قربانی دی ہے، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، ہزاروں انسانوں نے، ہزاروں علماء نے، لاکھوں انسانوں نے قربانی دی تاکہ مکتب اہل بیت زندہ رہ جائے، اس مکتب کے ذریعے سے بشریت کو نجات ملے۔ مقتل میں کھڑے ہوئے ہیں، عزیزوں کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے جوانوں کی قربانی دے رہے ہیں، اس کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ یہ قربانیاں کس لیے دی جا رہی تھی؟ اس لیے کہ مجھے یاد کیا جائے، مجھے نام لے کے رویا جائے اور میں جنت دوں لوگوں کو۔ اس حد تک نیچے لانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو یاد کرنے کے لیے کہ بی بی کی ساری تڑپ یہ ہے کہ مجھے کیسے یاد کیا جائے؟ نہیں، ان کی تڑپ یہ ہے، ان کا ہم و غم یہ ہے کہ ہم اپنے بھرے گھر کو لٹا دیں لیکن رسول اللہ کے دین باقی رہ جائے، امیر المومنین کے طریقے باقی رہ جائیں۔ کہہ کے ہی نکلے، اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میرے بابا کا دین باقی رہ جائے، رسول اللہ کے کا مکتب محفوظ رہ جائے۔ ایک دن میں اتنی قربانیاں، 6-7 بھائیوں کی قربانیاں، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، عزیزوں کی، بیٹوں کی، اور ساری قربانی دے کر چہرے پہ رونق آتی جا رہی ہے، چہرہ کھلتا جا رہا ہے، چہرہ سکون سے سکون تر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ دشمن حیرت میں پڑا ہوا ہے کہ اتنی لاشیں اٹھانے والا انسان اتنا مطمئن، ذرا بھی اضطراب نہیں۔
وہ اضطراب اس لیے نہیں ہے کہ جس مقصد کے لیے قربانی دے رہے ہیں وہ نظروں کے سامنے ہے. جب اتنا بڑا مقصد نظروں کے سامنے ہوتا ہے تو بڑی بڑی قربانیاں، جتنا بڑا مقصد اتنی بڑی قربانی. حضرت حسین ابن علی نے ایک دن میں ساری قربانی دی، اور جب آخری وقت آیا بس یہ تھا کہ پورے دن لاشیں اٹھا کے جب لا رہے تھے تو کوئی ساتھ میں رہتا تھا، کوئی سہارا دینے والا رہتا تھا. لیکن جب مرحلہ سخت سے سختر ہوتا گیا وہاں حسین ابن علی تنہا سے تنہا تر ہوتے گئے. حسین ابن علی کی تنہائی پر سلام کیا گیا، السلام علیکہ ایھا الوتر الموتور، اے حسین تنہا تم پر سلام. نہیں معلوم وہ تھوڑی دیر کی حسین ابن علی کی تنہائی کیا تھی، ہم جیسے لوگ نہیں بیان کر سکتے عزیزوں. کوئی مقتل میں جا کے کھڑا ہو کے دیکھے کہ لاشوں پہ لاشیں ہیں بکھری ہوئی، بیویاں ہیں خیموں میں، ایسے وحشی لشکر سامنے، ایسا ویسی لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے کہ جو 6 مہینے کے بچوں پر بھی رحم نہیں کھاتا، اور وہاں پر حسین تنہا کھڑے. سخت ترین وقت آیا تو اور بھی تنہا ہوتے چلے گئے. جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا ہوا تو جوانان بنی ہاشم موجود تھے، لیکن جب 6 مہینے کے بچے کی لاش ہاتھوں پہ آئی، یہ مرحلہ جوان بیٹے کے لاشا اٹھانے سے سخت تھا. اس لیے سخت تھا کہ اکیلے تھے، ایک ہاتھ میں بچہ تھا، خود ہی تیر بھی نکالنا تھا، خود ہی بچے کو بھی سنبھالنا تھا، خون کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دینا ہے، خود ہی قبر بھی بنانی ہے، خود ہی بچے کو سنبھالنا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جب حسین ابن علی قبر بنا رہے تھے تو بچے کو جلتی ہوئی خاک پہ کیسے لٹایا، کیونکہ ابھی تو عباس نہیں ہے، ابھی تو علی اکبر نہیں ہے کہ میرے بچے کو سنبھالو میں قبر بناتا. جلتی ہوئی ریت پہ کملایا ہوا پھول، قبر کھودتے جا رہے ہیں، نیام سے تلوار سے مٹی نکالتے جا رہے ہیں. کبھی مڑ کر لشکر کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بڑے بچے کو دیکھتے ہیں، کبھی قبر کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ تنہا ہے حسین، کیونکہ اکیلے ہیں حسین. اور جب مقتل سے خیمے سے جانے لگے، میں صاحب زیادہ نہیں پڑھوں گا عزیزوں، لیکن چند جملے سن لے غور سے. جب جانے لگے اس قدر تنہا کہ ابھی جب بھی کوئی جاتا تھا تو لوگوں کی امید بدھی تھی. ابوالفضل عباس کے بازو کٹ گئے لیکن آقا حسین تو موجود ہے، علی اکبر نہ رہے، کوئی ہے. لیکن جب حسین ابن علی جانے لگے تو خیمے میں کون ہے؟ ایک بیمار ہے وہاں، غش کے عالم میں پڑا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے آ کے دامن پکڑ لیا، اے میرے آقا مجھے کچھ تو اس پہ چھوڑ کے جا. جب کوئی مسافر جاتا ہے اگر تھوڑا سا طولانی سفر ہو تو اس کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کی. گھر میں سارا سامان فراہم کر کے جاتا ہے، ساری خریداری کر کے جاتا ہے، پھر بھی اپنے عزیزوں سے کہتا ہوا جاتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، زیارت پہ جا، میرے بچوں کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. حسین ابن علی ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، کن وحشیوں کے درمیان میں جا رہے ہیں، خیمے میں ایک قطرہ پانی بھی موجود نہیں ہے، بچے بھوک سے اور پیاس سے ہلاک شہادت کی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں. ایسے عالم میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو دامن پکڑا، تو یہ دامن حسین ابن علی نہیں چھڑا سکتے. یہ دامن کیسے چھوٹے؟ حسین ابن علی کی زبانیں بند ہیں، کچھ بھی نہ کہہ پائے چھوٹے بچوں سے، صرف اپنے بہن کی طرف مخاطب ہوئے، احبسہن یا اختا، اے میری بہن آؤ ان بچوں کو سنبھالو. اس عالم میں حسین چھوٹے بچوں سے کیا کہے؟ زینب بنت علی سے کہہ سکتا ہے میری بہن تم اپنے آپ کو سنبھالو، لیکن چھوٹے بچوں سے حسین ابن علی کیا کہے؟ بہنیں آگے بڑھی، بیویاں آگے بڑھی، بچوں کو سنبھالا. حسین ابن علی گھوڑے پہ سوار ہوئے، چاہتے تھے کہ مقتل کی طرف آگے بڑھے،
کہ پیچھے سے بہن کی آواز آئی، محل المحلہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول اللہ، آہستہ آہستہ، اے میرے بھیا آہستہ آہستہ جاؤ، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جاؤ کہ زینب دل بھر کے دیکھ لے۔ اے بھیا زینب کو معلوم ہے کہ پھر اس کے بعد یہ چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا، لہذا اتنی تیزی سے مقتل کی طرف نہ بڑھو۔ حسین ابن علی مقتل کی طرف بڑھے، بس ایک منظر عزیزوں اور اس کے بعد مصائب ختم کرتے ہیں۔ مقتل جاتے جاتے حسین ابن علی مڑ مڑ کے دیکھے جا رہے ہیں، کیونکہ خیمہ ہے، خیمے میں بیویاں ہیں، خیمے میں بھوکے اور پیاسے بچے ہیں، اور حسین ہے جو آگے بڑھ رہے ہیں۔ سب کے مقتل جانے اور حسین کے جانے میں یہی فرق تھا کہ جب کوئی بھی مقتل کی طرف بڑھ رہا تھا تو بہت مطمئن ہو کر آگے بڑھ رہا تھا کہ پیچھے خیمے کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی موجود ہے، لیکن اللہ اکبر جب زہرا کا لال مقتل کی طرف آگے بڑھا تو پیچھے مڑ مڑ کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اب خیموں کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ حسین آگے بڑھے لشکر کی طرف، جب پیچھے ہٹے خیموں کی حفاظت کرے، اس لیے کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے، جنگ کر کر کے بھی جب آگے بڑھتے تھے تو پھر واپس چلے آتے تھے، ایک ایسی جگہ پہ ٹھہر جاتے تھے جو خیمے سے تھوڑا نزدیک ہو تاکہ کوئی آگے بڑھ کر گھوم کر خیموں پہ حملہ نہ کر دے۔ لیکن آخر میں وہی ہوا، جب جنگ کرتے کرتے تھوڑا آگے بڑھے، ایک لشکر خیمے کی طرف بڑھا، آواز دی حسین تم تو فرات کی طرف جا رہے ہو، لشکر خیمے کی طرف جا رہا ہے۔ اسی لمحے کا ڈر تھا حسین ابن علی کو، اسی لمحے کی طاقت تھی حسین ابن علی میں، پیچھے مڑ کے آواز دی یا شیعت آل ابی سفیان، یہ حسین کی تنہائی کا مرثیہ تھا۔ اگر تم مجھ پر رحم نہیں کھاتے، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تمہارے پاس آزادی، تو کم سے کم فکونوا حرارا فی دنیاکم، آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو، میرے ہوتے ہوئے بچوں میں حملہ کیوں کر رہے ہو؟ پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو آواز دی فرجعوا الی حسابکم، تم اپنے حسب و نسب کا تو خیال کرو۔ ایک غیرت دار عرب کسی مرد کے ہوتے ہوئے اس کے بچوں اور عورتوں میں حملہ نہیں کرتا۔ یہ سن کر لشکر پلٹا، حسین چاروں طرف سے گھیر لے گئے، مقتل میں تنہا حسین کھڑے ہیں، کوئی